بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہم جس عنوان کے تحت آج جمع ہوئے ہیں اور گفتگو کے لیے ہم بھی حاضر ہوئے ہیں، اس سے قبل کہ میں اس سلسلے میں کچھ بیان کروں، سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس، جس میں آپ انفلوئنس رکھتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اس سے بڑا ہوتا ہے سرکل آف کنسرن۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو سرکل آف کنسرن ہوتا ہے، یعنی آپ ایسے معاملات کے حوالے سے سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں جس میں آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم بالعموم بات کرتے ہیں کہ بلاول نے کیسے اتنی ترقی کر لی، اچھا جی اب پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر ہم اس کیسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جس میں ہمارا کوئی انفلوئنس نہ ہو۔ جب ہم ان چیزوں کے حوالے سے اپنے وقت، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارا وہ سرکل آف کنسرن بڑھتا رہتا ہے، اور جو ہماری صلاحیت ہے یعنی سرکل آف انفلوئنس ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، پڑھایا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنی تفکرات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو انفلوئنس والے سرکل تک جب رکھیں گے، جب یہ بڑا ہوتا رہے گا تو ہماری ایفیشنسی بڑھتی رہے گی اور سرکل آف کنسرن چھوٹا ہوتا رہے گا۔ سرکل آف انفلوئنس جیسے میری تعلیم ہو گئی، میری عبادات ہو گئی، میرے آخرت کے معاملات ہو گئے، وہ تمام چیزیں ہوئی۔ اس پورے معاملے میں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے سرکل آف انفلوئنس کو سرکل آف کنسرن میں سب تبدیل کر دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان اس پورے معاملے فلسطین یا فلسطینیوں کے متعلق فکر کرنا، ان کے حوالے سے دعا کرنا، ان کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنی تحریر، اپنے بیان کو استعمال کرنا، ہم نے مسٹیکنلی یہ سمجھ لیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کنسرن کیا ہے۔ دس از دا بگ مسٹیک، بگ وتھ کیپٹل لیٹرز، بگ مسٹیکس۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، یہ ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے، اور جتنا ہم اس حوالے سے غافل ہیں تو یہ ہماری اپنی ہی نقصان ہے، اور اپنے ہی سمجھیں کہ پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے۔ یعنی پہلے ہمیں اس فکر سے باہر آنا ہوگا کہ اس پورے معاملے میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں، پاکستان دور کی بات، میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپنے گھر کے اخراجات پورے کر لیں، اپنے معاملات پورے کر لیں، یہی کافی ہوگا۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس غلط سوچ سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہاں میں مختصراً وہ نقشہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں جب آپ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور جب آپ نے کفار کا 1000 سے زائد کا لشکر دیکھا تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور روایت یہ ہے کہ آپ نے انتہائی گڑ گڑا کر رکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے نیچے تشریف لے آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے پہ ڈالی، آپ کو سینے سے لگایا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب وحی نازل ہوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے بھیجا، اور پھر وحی کا مفہوم یہی ہے، اور یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے تو ہم نے 1000 فرشتے اور حفاظت کے لیے بھیجے جو پے در پہ حاضر ہوئے۔ اس پورے واقعے کو میں یہاں یوں ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں پہ جب افتاد آئے اور مسلمانوں پہ ایک قوت سے زیادہ کفار کی فوج حملہ آور ہو، وہ اپنی طاقت میں، اپنی تعداد میں اور اپنے اثر رسوخ میں زیادہ ہوں، تو ایسے وقت میں سنت نبوی یہ ہے کہ وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے۔ اور میں یوں کہوں گا کہ سنت خدا یہ ہے کہ جب وہ گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے گی تو اللہ کی مدد پہنچے گی۔ تو یہ تو میں اور آپ ہم سب کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مال اور کوئی علم اور کوئی تحریری صلاحیت نہیں چاہیے، یہ تو حضور کی سنت ہوئی۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اور آپ کم از کم یہ نیت، ارادہ، عزم کریں کہ جیسے فیگرز، فیکٹس سر ابھی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو دل کی کیفیت آپ کی اور میری، ہم بیان سے باہر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں فلسطینی بچے، مائیں، بہنیں شامل نہیں ہوتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اکثر ڈاکٹر صاحب ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، ڈی سینتھسائز کرنا، ہمارے دین میں اس چیز کے لیے بڑی واضح ایک جو ہے وہ ڈسکرپشن دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل، قلب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کا سخت ہو جانا، دل کا زنگ آلود ہونا، اس کی پہچان میں اور آپ کر چکے ہیں۔ میری اور آپ کی مثال، معاف کیجیے گا، ایک گورکن کی طرح ہو گئی ہے۔ ہم لاشیں دیکھ دیکھ کر بھی فارورڈ کر دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کوئی بھی ہمارے دل سے آہ بھی اب نکلنا پہلے ہوتا ہوگا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دل کی سختی بندے کے لیے دنیا کا سب سے بڑی سزا ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ یعنی جب آپ کو نصیحت کی دوائیاں آپ کے لیے اثر انگیز نہ ہوں، جب آپ خون آلودہ بچوں کی لاشیں دیکھ کر بھی نرم دل نہ ہوں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ میں اور آپ دل کی سختی کے بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس میں اور آپ کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار نہ رہیں۔ اگر آپ کو اس کے معاملات سمجھنا ہے تو چلیے کربلا، وہ دل کی سختی تو تھی، دل کا زنگ تو تھا کہ نواسہ رسول سامنے موجود ہیں اور اتمام حجت کر رہے ہیں کہ مجھے دیکھو میں کون ہوں، لیکن وہ قلب اس قدر سخت ہو چکا تھا کہ وہ سامنے موجود دیکھنے کے باوجود اپنے حرص و طمع کے اوپر انہوں نے سب کچھ کیا جو ان کا دل چاہتا تھا۔ اللہ نہ کرے، سوچئے ضرور، کیا ہم، میری اور آپ کی سوچ، ہم کہتے تو ہیں نہیں ہو سکتی، لیکن اس پورے سال نے ہمارے اندر کا، یوں سمجھ لیجئے، ایک سٹی سکین کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم دل کے بڑے سرد مہری کا شکار ہیں، ہمارے قلب میں رقت نہیں ہے، ہم ان احادیث کو تقریباً بھول چکے ہیں جب مومن ایک جسد واحد ہے، کہیں بھی جیسے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، ہمارا جسم درد محسوس نہیں کر رہا۔ اور اس وقت ہمیں اس چیز کو بہت بہت، یوں سمجھ لیجئے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ میرا اور آپ کا کردار کیا صرف یہی رہ گیا ہے کہ ہم حکومت کو، پاک فوج کو کوسنے دیں، علماء کے اوپر باتیں کریں کہ وہ خطاب نہیں کرتے، پروگرامز نہیں ہوتے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو درگزر، ہم ایک لفظ بھی فلسطینی بھائیوں کے لیے نہیں کہہ رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ we should come out of any of the illusions we have in our heart and mind about this، کہ ہمیں بہت ریئلسٹک ہو کر دیکھیں، یہ جو تاریخی حقائق ہیں، میڈم صاحبہ موجود ہیں، میں اس پہ لب کشائی بالکل نہیں کروں گا،
میں انڈیویجولزم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ہم اپنی انفرادی طور پر اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، جو ذمہ داری ہماری ہے جس کے حوالے سے ہم جواب دیں ہیں، سوچنا ضرور چاہیے. اگر ہم اس بات پر قائل ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں تو اس کی وجوہات بھی ہمیں احادیث میں بتائی گئی ہیں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. بعض احادیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت مردہ ہو جاتا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ 2 عادتیں ایسی ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، جو دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے. تو اور پھر علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت واضح ارشاد فرمایا. جب صحابہ کرام نے دریافت کیا اس حدیث مکمل یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، تو انہوں نے عرض کی گئی تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن. بد نصیبی یہ ہے ہم دونوں سے آ رہی ہے. موت کو تو ایسے بھولے ہوئے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے بھی ہمیں ویڈیوز، پکچرز اور اپنے گھر والے یاد آ رہے ہوتے ہیں. اور تلاوت قرآن تو شاید اگر کوئی قاری صاحب گھر میں آتے ہوں بچوں کے تو وہ پڑھ لیتے ہوں. ہمارے پاس تو صبح آفس پہنچنے میں لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، واپسی میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. رمضان آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے. تو نتیجتاً کیا ہے؟ نتیجتاً ہم ایسی سختی کا شکار ہیں کہ شاید میرے منہ میں خاک، دھول، مٹی، گاڈ فاربٹس، اگر دجال اس وقت آ گیا، ہمارے دلوں پہ اتنا کام ہو چکا ہے، ہمارے مائنڈز پہ، ہمارے ہارٹس پہ، ہمارے تھاٹس پہ اتنی ورکنگ، اتنی پروگرامنگ ہو چکی ہے کہ اب اسے شاید اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. He would show and would readily believe. تو خدا را واپس آئیے. یہ جو بردرہڈ ہے، یہ جو بھائی ہیں، 16,000 بچے، میں بھی ایک باپ ہوں، میری بھی چھوٹی بیٹیاں ہیں. جب سر بتا رہے تھے کہ روزانہ 10 بچے ایسے ہیں جو معذور ہو رہے ہیں، ٹانگیں کٹ رہی ہیں، تو ضرور دعا کیجیے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہتھیار دیا ہے. حضور نے اس کو ہتھیار بتایا، مومن کا ہتھیار ہے. وہ میرے اور آپ ہم سب کے پاس ہے، اور ہمیں اس سے بالکل عاری نہیں ہونا چاہیے. باقی ہم کام بہت سارے کر لیتے ہیں، فلسطینی رومال ڈال لیں گے اور چیزیں کام کر، بقول دلاور فگار کے عاصم بھائی کہ گرچہ پورا مسلمان نہیں لیکن دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب براءت ایک پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں. ہماری مثال یہی ہے کہ اصل سے ہٹ کر ہم چھوٹی چیزوں کی طرف آ گئے ہیں. سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے مسلمانوں کو. اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب بہت نزدیک آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں موجود ہیں. یقین کیجئے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب واقعتاً حساب ہماری اپنی دانست میں بھی بہت قریب آ گیا ہے. اور اگر میں اور آپ آج بھی غفلت میں رہے تو یہ بہت بڑی تباہی ہوگی. جب کسی فلسطینی گھر میں کوئی بم گرے تو سوچئے، تصور کیجئے کیا سوچ ہوتی ہوگی. ماں کس طرح بلکتی ہوگی بچوں کو دیکھ کر. بچے اپنے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز کو دیکھ کے کیا فکر کرتے ہوں گے. یہ میں اس لیے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ احساس جو مر چکا ہے، ہم بالکل کولڈ ہو چکے ہیں، ہم اس کو کچھ حرارت دیں، کچھ تپش دیں. اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کی دعا میں 1000 فرشتے بھیجے، اور بظاہر امپاسبل اس وقت بھی نظر آ رہا تھا، نہ وسائل تھے نہ تعداد تھی، لیکن فرشتے آئے اور قلع قمع ہوا. تو کوئی بعید نہیں ہم اور آپ سچے ہو جائیں، ہم اور آپ بالکل شفاف ہو جائیں تو پھر مدد آنے میں دیر نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اور یہ جو جنگ ہے اس سے مسلمانوں کی فتح ہو اور ظالم کا قلع قمع ہو. جزاکم اللہ خیرا.